اس سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین کو میرے مرحومین کو اور خاص طور پر ڈاکٹر لطیفہ علی اور ڈاکٹر رحمان ڈاکٹر لطیفہ عباس شہید احمد بن صابر علی استاد شہید صفت جعفر اور شہید عارف حسینی کے روح کو پڑھا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يولي الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين نهي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عزیزان محترم ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی ایک اور مجلسہ مومنین کے درمیان میں ہے اور شب شہادت ہے بی بی دو جہان ہے اسی مناسبت سے چند جو ہے وہ مضامین آپ کے اذہان عالی میں منتقل کرنے کی خدا نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ بی بی کی زندگی میں یہاں بہت سارے زاویے ہیں بہت سارے اینگلز ہیں کہ جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے رسول کی بیٹی جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے۔ بی بی کی زندگی میں جہاں بہت ساری چیزیں جو ہونے والا چند دن خدا نے توفیق دی کہ کچھ محور ہے بی بی کی زندگی کے کہ جس پر ان کی زندگی جو ہے وہ موو کر رہی ہے۔ پہلی چیز جو ان کی زندگی میں بہت زیادہ ظہور کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہ معرفت خدا ہے، یعنی کیونکہ خدا ہی کے لیے سب کچھ ہے، اسی لیے اتنی کم ایج کے اندر ان کی شخصیت ان کی ہستی جو ہے وہ اتنی زیادہ پورے دنیا کے لوگوں پر ریفلیکٹ کر رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول خدا کی صرف نسبت ہونا کافی نہیں ہے، یعنی صرف نسبت ہونا، یقیناً انبیاؤں کی اولادیں اور بھی تھیں اور انبیاؤں کی اولادیں بھی تھیں اور سارے نبی اللہ کے منتخب نمائندے ہیں، لیکن کسی کسی کو خدا نے مرتبے دیے، کسی کسی کو خدا نے دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پر جو ہے وہ ان کو ان کی جو زندگی ہے اس میں خدا ان کو فرزند نہیں عطا ہو رہا تو انہوں نے بہرحال جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ ازدواج کی طرف ان کی خود زوجہ نے رجوع کروایا، لیکن ان کو وہ اپنا جگہ اپنا شہر چھوڑنا پڑ گیا۔
اور پھر اپنی زوجہ اور اپنے فرزند نبی حضرت اسماعیل کو لے کر بہت دور چلے گئے، اور جہاں اپنی اس اولاد کو چھوڑ گا وہاں کچھ نہیں ہے، کوئی بھی چیز وہاں موجود نہیں ہے، خالی ہے، بیابان ہے۔ وہاں جب حضرت ابراہیم انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو سوال انہوں نے نہیں کیا کہ ہم کیسے رہیں گے اور کیا ہوگا، کیونکہ خلیل اللہ ہے، اور توکل اور خدا حضرت ابراہیم سے بڑھ کر کسی کو ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں نمرود ان کو آگ میں جھونک رہا ہے، آگ اتنی بلند ہے کہ جھونکنے کے لیے بھی سہارا لیا جا رہا ہے۔ وہاں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، یہ کچھ مجھ سے آپ کی حاجت آرزو ہے؟ حضرت ابراہیم نے نہیں کہا، نہیں، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ گو کہ حضرت ابراہیم بھی خدا کی طرف سے آئے تھے، لیکن جب رابطہ مضبوط ہو تو آدمی پھر سوائے خدا کے اسباب کو نہیں دیکھتا، اسباب بھی خدا ہی نے کریٹ کیے، اس لیے امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں میرے پہ کہ آپ مولانا صاحب آپ کی مجلس میں نعرہ نہیں ہوتا، ابھی جو لوگ درود پڑھتے ہیں گھبراتے ہیں، میں نے خدا نہ خواستہ کسی کو منع نہیں کیا۔ مسئلہ یہ کہ لوگ اتنے ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں اور لوگ بول نہیں پاتے، اس میں کسی کا میرا بھی قصور نہیں ہے، لوگوں کا قصور ہے، اور بہرحال نعرہ بھی ہو، صلوات بھی ہو، یہ سب مجلس کی افادیت کو، اس کے مرتبے کو بڑھاتی ہے۔ نعرے اب یہ امام مغالفہ میں اور باقی دعاؤں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار میں چیزوں یا نشانیوں کے ذریعے سے تجھ تک نہیں پہنچا، اور تجھے کسی نشانی کی ضرورت نہیں ہے پہنچنے کے لیے، تجھے دیکھ کر میں چیزوں کی طرف آیا۔ خود یہ بہرحال ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے۔ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے میں آپ کو اپنے آپ کو کہوں گا کہ ہم چیزوں کو دیکھ کر خدا کی طرف، اور امام کا کہہ رہے ہیں کہ تجھ تک پہنچنے کے لیے کسی نشانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حضرت ابراہیم بھی جا رہے، انہوں نے اپنی فیملی کو یہی کہا کہ خدا ہے، اور چھوڑ کے چلے گئے۔ ازاد محترم وہاں پر وہ ایک خاتون ہے اور ایک بچہ ہے، اور وہ جو موومنٹ ہوئی ہے پانی کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ صفا اور مروہ میں ان کا دوڑنا، ظاہراً دوڑنا ہے، لیکن آنے والی نسل کے لیے حضرت ابراہیم جس وجود سے اپنی خدا کی قربت کو حاصل کر رہے ہیں، شعار الہی ہے، اور وہ ایسا سمبل بن گیا کہ خدا نے اسے حج کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا کہ اس کے بغیر آپ کی حج ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک خاتون کا اخلاص اور خلوص ہے کہ اس کا یہ عمل خدا نے اسے عبادت شمار کر دیا۔ صرف بچے کے لیے کیا کیا؟ پانی چاہیے، بچہ تڑپ رہا ہے، بچہ پانی چاہیے، لیکن وہیں پر جو ہے وہ یہ صحیح جو ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل کا جو ہے وہ اپنے ایڑیوں کو رگڑنا، اور پھر وہاں سے آب زمزم کا نکل آنا کہ جو آج تک جاری ہے۔ خوب یہ شعار الہی ہے، یہ خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ جب وہ سیراب کرتا ہے تو پھر پوری دنیا سیراب ہوتی ہے۔ اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم ان چیزوں کو پرسیو کیسے کرتے ہیں۔ وہی حضرت اسماعیل نے بہرحال خانہ کعبہ کو اپنے والد کے ساتھ بنایا ہے انہیں، اور پتھروں کو رکھتے وقت حضرت ابراہیم کی دعا کہ جو ذریت حضرت اسماعیل کے اندر آئی، اور پھر یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ رضوان محترم خاتون اس بار قرآن کے اندر جتنی بھی خواتین ہیں جنہوں نے اخلاص سے اپنے کاموں کو انجام دیا، خدا نے انہیں اس کا مرتبہ دیا۔ حضرت آسیہ بنت عمران جو فرعون کے گھر میں ہے، اور کس طرح توحید پرست ہے، کیونکہ خود فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، لیکن اسی کے گھر کے اندر خاتون جو ہے وہ خدا کو ایک مانتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی پرورش اس جگہ وطن میں جا کر زاویہ دی، یہ آسان نہیں ہے، یعنی اللہ کے ولی کی پرورش کرنا
اور وہ بھی ایسا ولی کہ جو ہمارا نور العظم پیغمبر میں سے ہے، منجی ہے بنی اسرائیل کا، نجات دینے والا. اور کیا خدا سے کہا، خدا مجھے جو ہے وہ جنت میں گھر چاہیے. اور کس طرح ان کو مرل ڈالا گیا، مشکلات دی گئی، لیکن قرآن کس طرح ان کا ذکر کرتا ہوا نہیں. ایسا ہمارا لیے خواتین اور بھی ہے کہ بہرحال جنہوں نے صدر اسلام اور بہرحال چند جو حضرت خدیجہ علیہ السلام کی، جنہوں نے اس دور حضرت خدیجہ کا کردار آپ دیکھیں کہ اس دور میں کہ جہاں پر جہالیت ہے، خاتون کسی اور اینگل سے دیکھی جاتی ہے، یعنی بالکل کوئی انسانیت نہیں پائی جاتی، بالکل جانوروں کی طرح گھروں کی، اس دور کے اندر طاہرہ کہلانا، یعنی اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دینا، یہ کمال ہے. میں اس لیے بہرحال آپ کی خدمت کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں صرف نسبت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ درونی کمالات ہے جنہوں نے ظہور کیا ہے. حضرت خدیجہ کا یہ کمال ہونا، پھر اپنی مال اور دولت کو پھر اسلام پر قربان کر دینا، اور پھر رسول خدا کی خدمت میں پہنچنا اور ان کا خیال رکھنا کہ رسول خدا ساری زندگی حضرت خدیجہ پر گریہ کرتے رہے. خود فرماتے تھے کہ جب مجھے کوئی نہیں مانتا تھا، کوئی کچھ نہیں کرتا تھا، مگر میں جب خدیجہ کی طرف آتا تھا تو مجھے سکون اور اطمینان ملتا. جب مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا، اس وقت مجھے خدیجہ نے جو ہے وہ میری مدد کی ہے. اب یہ آسان نہیں ہے، ہمیں اپنی لائف میں ان چیزوں کو لانا پڑے گا. بیوی کی زندگی میں جو محور خدا ہے، وہ ظاہر ہے ہماری زندگی میں کیا خدا محور ہے، یعنی سینٹر پوائنٹ ہے؟ نہیں ہے. یعنی جو بھی آپ کام کریں صرف خدا کے لیے ہو، خدا کے لیے ہو. کسی کی ہیلپ کریں خدا کے لیے ہو، کسی سے ناراض ہو خدا کے لیے ہو ناراض. اگر خدا کے لیے ناراض ہے تو خدا کے لیے ناراض ہو. کہیں جھک جائیں خدا کے لیے ہو، کہیں کھڑے رہیں خدا کے لیے ہو. خدا زندگی میں محور ہو. ہماری زندگی میں میں بولوں اپنے آپ کو، میری زندگی میں خدا محور نہیں ہے. ذرا سی بات پہ ناراض جاتا ہوں، ذرا سی بات پہ میرے اندر کینہ اور بغض آ جاتا ہے، بہت جلدی رشتے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ خدا محور نہیں ہے. اگر خدا انسان کی زندگی میں سینٹر پوائنٹ ہو جائے تو پھر زندگی کمال پر انسان کو لے جاتی ہے. وہی کہ ہم بعض اولیاءوں کی زندگیوں کے اندر دیکھتے ہیں. جانے محترم صدر اسلام سے لے کر اور بہت ساری خواتین ہیں، کربلا کی خواتین، کربلا کی مائیں، کربلا کے اندر جو خاتون کا کردار ہے وہ کیا ہے؟ خدا محور ہے. یعنی سب کچھ لٹ گیا ہے، سب اتنی سختیاں، اتنی مشکلات ہیں، اس کے باوجود حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلا، کوئی ایسا جملہ نہیں لکھا کہ پروردگار نے ہمارے لیے کیا کر دیا. نہیں، خدا محور ہے. یہ خدا کو ہم بہرحال، خدا تو کہیں بھی ہر جگہ ہے، لیکن ہم کم از کم اپنی زندگی میں اس محور کو لے کر آئیں اور اپنے کاموں کو اس محور کے ساتھ آگے بڑھائیں. بعض اوقات جو معاشرے کے اندر پرابلمز ہیں، فیملی کے اندر جو ایشوز ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں خدا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کتنی جلدی رشتوں کے اندر دراریں ڈل جاتی ہیں، کتنی چھوٹی سی چیزیں، بعض اوقات فائنینشیل چیزیں بھی نہیں ہوتی ہیں. بس انہوں نے ہمیں نہیں بلایا، انہوں نے ہمیں دیر سے بلایا، انہوں نے ہمیں کارڈ شادی کا پہلے دینا چاہیے تھا، انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے یہ کو باتیں نہیں ہیں. اور ان باتوں کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہن بھائیوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں. پھر اگر زمین آ جائے، زر آ جائے، مال آ جائے تو اس پر آپ دیکھیں کہ ہم کتنا واویلا ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب تو خدا محور ہی نہیں ہے. اگر انسان کی زندگی میں خدا محور ہو تو زیادہ محترم بنجر زمین سے آب زمزم نکل آتا ہے. اگر خدا محور ہو، اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں خدا کو لے کر. دوسری چیز جو بیوی کی، یہ ہنر ہے بندگی کے. میں چند جو آپ کی خدمت میں استاد ہمارے ڈاکٹر رضوی ہیں، ان کی جو ہے وہ ٹیکسٹ سے چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بندگی جو ہے اس کو ایک آرٹ چاہیے، ہنر چاہیے. ہر کوئی بندہ نہیں بن سکتا. بندگی کے لیے کون سے آرٹس کی ضرورت ہے؟ پہلی چیز یہی محور ہے. دوسرا استقامت ہے، یعنی انسان اپنی زندگی میں کھڑا رہے، قائم رہے، ڈٹا رہے. صبر مشکلات کے اندر، مصیبتوں کے اندر، انسان کی ایجز بھی گزرتی جاتی ہے، مشکلات آتی ہیں،
بیوی کو آپ دیکھیں گے شیب ابی طالب میں بیوی کی عمر کتنی ہے؟ لیکن وہ 4 سے 5 سال ہے. وہ جو اتنی سختی ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ گئے رسول خدا کو، اس وقت بھی بیوی اپنا کردار ادا کر رہی ہے. حتیٰ جب رسول کو کفار مکہ ان کے اوپر آہنت کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، پھر بھی یہ بچی ہوتے ہوئے بھی اپنے بابا کا جو ہے وہ خیال رکھنے کی مشکلات. اس کے بعد بہرحال جنگ احد ہے، جنگ بدر ہے، اس میں بیوی کا کردار تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کس طرح جو ہے وہ اپنے بابا کی مدد کو پہنچتی ہے، زخمیوں کو پہنچتی ہے. تو یہ مشکلات کے اندر صبر کرنا، استقامت کرنا، یہ ہماری زندگیوں میں اعزاز محترم خاص طور پہ خاتون کا کردار ہے. ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے. میری اپنی زندگی میں مشکلات ہے، پریشانی ہے، میں کتنی صبر استقامت دکھاتا ہوں، کیونکہ یہی صبر انسان کو آگے کی طرف لے کے جاتا ہے. خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. اب میں بے صبر اگر ہو جاؤں اپنی زندگی میں تو خدا میرے ساتھ ہے. مشکلات تو آئیں گی. دنیا کو اللہ نے ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ آپ مشکلات کو جدا نہیں کر سکتے. یا آپ بولیں کہ میری زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے، تو پھر وہ دنیا نہیں ہے. تو پھر آپ جنت میں رہ رہے ہیں اگر کوئی مشکل نہیں ہے. دنیا میں تو مشکل رہے گی، پریشانی رہے گی، ہر شخص کی الگ ہے. آیت اللہ نفوت کی اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو مشہد مقدس میں حرم امام رضا علیہ السلام میں جو ہے وہ دفن ہے، اور بہت بڑے عارف بزرگوار کے ان کو پتا تھا کہ حرم کئی سالوں کے بعد حرم بنایا جائے گا اور کہاں تک کھدائی ہوگی. تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ اتنے فٹ مجھے نیچے دفنانا تاکہ جب جو پلرز کھڑے ہوں تو وہ میری قبر پہ آگے جا کے رک جائے. اور ابھی بھی ایک پلر کے نیچے ہی ان کی قبر ہے. وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ان کا شاگرد کہتا ہے کہ میں ان کے حجرے میں گیا تھا، وہ گیریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا خدا نے میرا مرتبہ بڑھا دیا ہے، وہ میرا لیول تھا اس کو انکریز کر دیا ہے. تو کہا اس میں تو خوش ہونا چاہیے، اس میں رونے کی کیا بات ہے. کہا جو میرا پچھلا لیول تھا اس کے اندر جو بھی مجھے آ کر اپنی مشکل بیان کرتا تھا، پریشانی، میں دعا کرتا تھا اس کی مشکل ہٹ جاتی تھی. لیکن جو مجھے ابھی لیول ملا ہے اس میں مجھے دکھایا گیا ہے کہ مجھے اس کے اوپر پریشانی تھی، وہ پریشانی نہیں تھی، وہ فضل الہی تھا، وہ خدا کا کرم تھا کہ جس کو میں نے ہٹا دیا. ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کی مشکلات کو دیکھتے ہیں اور خدا مشکلات دے کر ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے، یہ فرق ہے. میں دیکھتا ہوں بعض اوقات کوئی کہتا ہے کہ بہرحال مثلاً بیماری ہے کسی کے یہاں، مشکلات ہے، خوب انسان ہے، علاج کرائے، ڈاکٹر کو جائے، معالجہ کرے، لیکن خدا کی طرف سے امتحان ہے. خدا نے امتحان کس طرح کا لینا ہے؟ مشکل کیا ہے؟ اولاد، مال، صحت، یہ مشکلات ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور انہی کے ذریعے سے خدا ہمیں جو ہے وہ چیک کرتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں کہ یہ کتنی استقامت ہے. آپ اس گھر میں دیکھیں، بیوی کے گھر میں دیکھیں آپ، خود حضرت سلمان جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیوی چکی پیس رہی ہے. حقیقت ہے کہ کہہ رہے کہ ان کے ہاتھوں میں زخم ہو گئے اور بچوں کو بھی سنبھالا ہوا. تو جا کر میں نے رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، ایک ہی بیٹی ہے اور یہ کیسے؟ کہا نہیں، فاطمہ نے دنیا کے بجائے آخرت کا انتخاب کیا ہے. اور اس کے بعد جب ایک مقام ایسا آتا ہے روایات میں، بیوی کے خود مولا جو ہے بیوی سے کہتے ہیں کہ جائیں والد کے پاس، اتنی مشکل ہے، کچھ ہے تو کوئی ان سے کہیں کہ کوئی آپ کی مدد کے لیے کوئی غلام دے دے. جب وہ اپنے بابا کی خدمت میں پہنچتی ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ بیٹی میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر ایک اور چیز عطا کرتا ہوں کہ تمہیں زیادہ کام آئے گی. اور پھر انہیں وہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں کہ رسول خدا نے ان کو عنایت فرمائی، اور یہ تسبیح جو ہے یہ بہت باکمال ہے. بہرحال ظاہری طور پر تو ہم تو بڑی جلدی بڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، جس میں نے ٹیسٹ کیا، خوب اس کے اندر بڑے راز ہیں کہ انسان خاص طور پہ اگر آپ اس کو بچے جوان جو پڑھائی کرتے ہیں، اگر وہ پڑھنے سے پہلے اس کو تسبیح پڑھ کر اپنی پڑھائی شروع کرے اور تسبیح پڑھ کر اپنا امتحان دے، جتنی بھی میموری میں چیزیں ساری ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گی. تو بہرحال یہ اثرات ہیں پریکٹیکل ہے کہ ہمارا رابطہ، کیونکہ اس میں ہے کیا؟ اللہ اکبر ہے، الحمد
وہ زندہ ہے اس کو مانتا. خود خدا کی تسبیح اور تمجید ہے, اور یہ تسبیح اور تمجید ہمیں اس طرح نظر نہیں آئے گی. روایت ہے کہ آدم کو دوسرا عالم نور میں جہاں حضرت آدم کو خلق کیا گیا تو حضرت آدم نے جو ہے وہ ایک نور دیکھا, جو چہرہ ہے اس کے سر پہ تاج ہے, 2 گوشوارے ہیں, ایک جو ہے وہ گلوبند ایک ہار ٹائپ کا ہے, وہ چہرہ نورانی ہے. تو وہ پوچھا انہوں نے کہ یہ کیا ہے, کیونکہ بہرحال اس کے اندر وہ تسبیح اور تمجید جو ہو رہی ہے, خدا کی حمد و ثنا ہو رہی ہے. تو حضرت آدم متوجہ ہوئے اور حضرت آدم نے چاہا کہ میں تقاضا کروں یہ کیا ہے نور. تو وہاں انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ نور فاطمہ کا نور ہے, کہ جس کے اوپر جو سر پہ تاج ہے یہ ان کے والد ہے, یہ رسول ہے, یہ جو گوشوارے ہیں یہ ان کے فرزند ہے, یہ جو ہار ہے یہ ان کے ہمسر علی کا ہے. یعنی اس نور کی حالت میں حضرت آدم کو دکھایا. تو بھارت شاید میں طالب علم قاصر ہوں اس چیزوں کو ایکسٹریکٹ کر کے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے, لیکن یہ ذکر جو ہے وہ اس وقت سے ہے. بی بی کی استقامت کے لیے جو ہم زیارت پڑھتے ہیں, بی بی کی اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سلام علیکم یا ممتحنۃ امتحان, یعنی سلام ہو آپ پر کہ جو امتحان جس نے دیا, جسے خدا نے خلقت سے پہلے امتحان دیا اور وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئی اور ثابت قدم رہی. یعنی کہ امتحان آسان امتحان نہیں ہے, وہ کہ مصیبت ظاہری بہت بڑی ہے, لیکن بی بی نے اس حالت کے اندر اذان محترم وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے. ہم اپنے گھروں میں دیکھیں, اپنے گھروں کے اپنے لائف کے اسٹرکچر کو دیکھیں. ہمارے یہاں کیا ہم اپنی تربیت, اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں پریشانی آئے, مشکل آئے تو ہمیں اس میں ریزسٹنس کیسے کرنا ہے, اس میں ہمیں رہنا کیسے ہے. آج میں دیکھتا ہوں کیونکہ بھارت بینگ ایز اے کنسلٹنٹ لوگ بہت رجوع کرتے ہیں, فیملی ایشوز ہیں, میاں بیوی کے ہیں, بچوں کے براٹ اپ کے ہیں. ہم ذرا سی بات پر ہائپر ٹینشن میں, اسٹریس بہت زیادہ ہے. ہم دنیا کو اپنا مقصد سمجھ رہے ہیں, دنیا ہمارا ہدف نہیں ہے. ہم دنیا میں ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے آئے ہیں, جیسے آئے ہیں اور پھر چلے جائیں گے. آپ ایک رستے سے گزر رہے ہو, درمیان میں ایک ہوٹل کے اندر آپ رکے ہو تھوڑی دیر کے لیے, اور جب آپ کی فلائٹ کا ٹرانزٹ ہو اور آپ بولے جی ایئرپورٹ بہت اچھا ہے, میں تو نہیں جا رہا ہوں, تو یہی رہوں گا. ایئرپورٹ والے خود ہی نکال دیں گے آپ کو, بھائی آپ نے آگے منزل آپ کی کوئی اور ہے. لیکن ہمارا اس دنیا کے اندر ہمارا دل اتنا لگ گیا ہے کہ ہمیں یہ دنیا ہی سب کچھ نظر آتی ہے, اور اس کا اظہار آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کے ایکشن سے پتہ چل رہا ہے کہ یو آر ان لو ود دس ورلڈ. آپ چیزیں دیکھیں, ہم چیزوں کے پیچھے ہم کتنے بھاگتے ہیں, دنیا کے پیچھے ہم کیسے بھاگتے ہیں. تو علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ ہوتا ہے بہت بڑے فلاسفر تھے. برلن یونیورسٹی میں جب ان کو بلایا گیا کانفرنس, اس کا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ انسان کی قیمت کتنی ہے, ویلیو کیا ہے انسان کی. ہر کسی نے اپنی فائنڈنگز پیش کی. جب علامہ کی باری آئی, علامہ گئے, علامہ نے فرمایا کہ انسان کی قیمت یعنی اس کی ویلیو اس کا ارادہ ہے, جو وہ ارادہ کرے گا وہی اس کی ویلیو ہے. تو انہوں نے ایکسپلین کیا, مثال کے طور پر اگر 2 کمرے کا فلیٹ انسان کا ارادہ ہے تو اس کی قیمت یہی ہے. اگر گاڑی اس کا ارادہ ہے تو اس کی قیمت یہ لوہا ہی تو ہے, اور کیا ہے. تو آج کل تو جوان کہتا ہے یہ گیجٹ, یہ فون, جس میں ساری زندگی ہو, تو جس کی قیمت یہی ہے. یعنی آپ اپنی قیمت خود لگا رہے ہیں. اب آپ اپنا ارادہ دیکھیں کہ آپ کا ارادہ کیا ہے. وہ جو انہوں نے کہا تو نیچے آ گیا, لوگ تو کھڑے ہو گئے. انہوں نے ایک شارٹ سی لائن میں انسان کی قیمت بیان کر دی, تالیاں بجانا شروع کر دی. واپس گئے, بھائی میں نے نہیں کہا, یہ 1400 سال پہلے رسول کے سکسیسر نے کہا تھا کہ انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے. خود امام جانتے ہیں ہماری قیمت کیا ہے. اگر ہماری قیمت جنت کا ہم ارادہ کریں کتنی آپ کی قیمت بڑھ جائے گی. اور اگر آپ جنت کے بھی اس ایکسٹرا لیول پہ چلے جائیں کہ جہاں پر آپ کا ارادہ رضا الہی ہو کہ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں, مجھے جنت نہیں چاہیے, اور آپ کے سامنے کہ وہ مقام جنت کے اندر ان کا مقام یعنی شہداء کربلا سے بڑا جنت میں کسی کا مقام نہیں ہے, کہ جہاں جنت کی نعمتیں انہیں کھینچیں گی اپنی طرف, مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے, اور وہ یہی کہیں کہ ہماری جنت حسین ہے.
تو یہ ارادہ ہے نا کہ جو انہوں نے ارادہ کیا خدا نے ان کو ارادہ دیا. ہماری زندگی میں کیا ہے, ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں خدا راضی, ہم چاہتے ہیں ہمارا امام. کسی چیز جو بیوی کی زندگی میں ضرور کرتی ہوئی نظر آتی ہے وہ امام ہے, وقت کا امام. جو ان کے وقت کا امام تھا, یہی تو سوال ہے. جب کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث تو متواتر ہے اگر سنت سب کے اندر کہ جو اپنے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرا ہے, تو وہاں کا سوال یہی ہے کہ بیوی کا امام کون تھا؟ ساری بات ہی ختم ہو جاتی ہے. امام علی اگر امام ہے تو وہی رہبر ہے, اور انہوں نے اپنے رہبر اپنے لیڈر کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. ساری چیزیں حضرت علی کے گرد گھومتی ہوئی ان کی نظر آتی ہے. وہ ہم اپنی زندگیوں میں اس چیز کو لے کر آئے. ہم اگر دنیا میں پھنسے ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے امام کو چھوڑ دیا, خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہے. لیکن وہ ہمارے ایکشن شو کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں کہاں جا رہے ہیں. جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے, پریشانی, یہ مشکل پریشانیاں نہیں ہیں, یہ گزر جاتی ہیں. انسان کو اگر اللہ مصیبت مشکل میں ڈالتا ہے تو اس کی چند کلاسیفیکیشن ہے اور کچھ نہیں. یا خدا میرے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے کہ اس نے پریشانی میں ڈالی, میری مجھ سے غلطی ہو گئی اور اس کے بعد مجھے ریئیکشن دینا پڑ گیا, مطلب حادثہ ہو گیا, بیمار ہو جاؤں, کچھ چھین جائے میرے سے, لاسٹ ہو جائے, کوئی بھی چیز نہیں. خدا چاہتا ہے کہ جو میں نے غلطی کی ہے میں یہی کلیئر ہو جائے, برزخ میں نہ میرا بہت مشکل نہ ہو. یا خدا چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے, دیکھے کہ یہ میرا بندہ ہے یا نہیں ہے. چیک کرے. خدا کیسے چیک کرے گا؟ ایک انسان کے اوپر مشکل پریشانی آتی ہے, اس کے بعد وہ خدا کی طرف بھاگتا ہے یا پھر کہیں اور بھاگتا ہے. اگر غلافی کا جملہ میں نے پہلے بھی آپ کے وہ فرماتے تھے کہ جو بھی انسان کے اندر مشکل ہے, پریشانی ہے, اس مشکل پریشانی کو دوسرے زاویے سے دیکھیں. یعنی ایک تو ہے کہ آپ ہر وقت قرب کی حالت میں رہیں گے, اب میرے ساتھ ہر وقت کی مشکل رہتی ہے, کبھی بیماری رہتی ہے, کبھی کوئی اور آتی ہے, تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہر کی گرفتار یار است, یعنی اس نے گرفتار کیا ہوا ہے تمہیں, وہ نہیں چھوڑنا چاہتا. جیسے بہرحال وہ ایگزامپل دیتے ہیں عرفا لیلا مجنوں کی جو کوٹ کرتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ مجنوں کی اپنا کاسا ظرف لے کر لائن میں لیلا جو ہے وہ پانی ڈال رہی ہے, لیکن جیسے اس کی باری آئی اس نے اس کے برتن کو توڑ دیا. تو مجنوں کیا کہتا ہے کہ سب کے تو نہیں ٹوٹے, میرا ٹوٹا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی معاملہ ہے. اگر میں مشکل میں ہوں تو خدا مجھ سے کچھ چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ یہ بندہ, اب آپ خود اپنی زندگی میں کسی کو پریکٹیکل کریں. جب کوئی مشکل ہوتی ہے ہمارا سجدہ کیسا ہوتا ہے, ہماری گڑگڑاہٹ کیسی ہوتی ہے, ہمارا تڑپنا کیسا ہوتا ہے. وہ ٹائم گزر جاتا ہے وہ, لیکن وہ لمحہ پھر یہ انسان خدا نہ راستہ اس کا کوئی قریبی بیمار ہو, بچہ بیمار ہو, جوان بیمار ہو, ہاسپٹل میں ہو, اب آپ کی تڑپ کتنی ہوتی ہے. آپ وہ ڈاکٹر پھر بھی کہہ رہا ہو کہ نہیں ابھی صبر کرے, لیکن آپ کی نگاہ آپریشن تھیٹر پر ہوتی ہے کہ بس ایک جملہ کیا ہے, اور اس وقت آپ کے اندر کی کیفیت. اب یہ زندگی کا خاص نہیں ہے, زیادہ مطلب اس کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو کامیابی کی چابی یہی ہے کہ جس نے اس کو کھول لیا اس کے لیے وادی کوئی اور ہے. ورنہ کربلا میں جو مصیبتیں ہوئی اور جو مدینہ میں مشکلات مصیبتیں ہوئی, اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. خود بھی فرماتی ہے کہ صحبت بھائی ایسے رہنا, لیکن انہوں نے دروازہ امتحان کا کھولا ہے, وہ کسی اور وادی میں چلی گئی ہے, اور وہ وادی رضائے الہی ہے. جب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر خدا محور ہے, صبر و استقامت پایا جاتا ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ امام, تو یہاں پر بہرحال پریکٹیکلی لائف کے اندر بھی بہت سارے ایسے اسپیکٹس ہیں کہ جو انسان کو اپنے عمل سے دینے پڑتے ہیں. وہ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں کیا رسالت میں وجود سے دیتا ہے, اس طرح خدا کی راہ میں انفاق کرنا, خاص طور پہ بیوی کی زندگی میں
بہت بڑا محور ہے. وہ مشہور واقعہ کہ شخص جو ہے وہ مسجد نبوی آتا ہے اور آ کر جو ہے وہ درخواست کرتا ہے کہ بہرحال میں مسافر ہوں, مجھے کھانا چاہیے, غذا چاہیے, مجھے کوئی لباس چاہیے, مجھے اپنی سفر کے لیے کچھ سامان بھی چاہیے. ہر کسی کہتا ہے بہرحال کوئی کچھ کر نہیں پاتا. رسول خدا بھی کہتے ہیں کہ میری بیٹی کے گھر جاؤ. وہ جو وہاں جاتا ہے تو بیوی کہتے ہیں کہ چادر دیتی ہے, تو وہ کہتا ہے میرا اس سے بھی گزارا نہیں ہے. بیوی پھر اپنا گلے کا ہار جو ہے وہ دیتی ہے. وہ ہار لے کر مسجد آتا ہے اور آ کر وہ پھر رسول خدا کہتے ہیں کہ کون اس ہار کو خریدے. حضرت عمار اسے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے اس ہار کو. وہی کہتا ہے کھانا چاہیے, لباس چاہیے, سفر کا. وہ لے لیتے ہیں ہار اور اس کو سب مل جاتا ہے. پھر وہ ہار غلام کے ہاتھ بھیجتے ہیں رسول کی خدمت میں اور کہتے ہیں کہ جاؤ غلام کو کہ میں نے تمہیں بھی رسول کو دیا. وہ ہار لے کر جیسے ہی رسول کے پاس آتا ہے تو رسول کو اس ہار کو جو کہتے ہیں کہ جاؤ میری بیٹی کو یہ ہار جا کے دے آؤ اور تمہیں میں نے آزاد کیا. اب جب وہ ہار واپس دینے جاتا ہے تو غلام کیا کہتا ہے کہ کتنا بابرکت یہ ہار ہے, جس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا, بے لباس کو لباس پہنایا اور مسافر کو زادے راہ دی, ایک غلام کو آزاد کرا دیا اور جہاں سے نکلا تھا وہی واپس آ گیا. صلوات بیت محمد تمہارا آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی تھوڑی سی فراغ دلی کا مظاہرہ کریں اور ادارے کے لیے کچھ جو ہے وہ نکالیں. البتہ یہ واپس آئے گا, فوراً نہیں آئے گا آپ کے کارڈ میں یا اکاؤنٹ میں, یہ قیامت میں آپ کے پاس واپس آئے گا. صلوات بیت محمد جو تم خدا کی راہ میں دیتے ہو وہ باقی رہ جائے گا اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. تمہارا انسان جتنا بھی خدا کی راہ میں دیتا ہے اور جس طریقے سے بھی دیتا ہے یہ روز قیامت میں باہر ظاہر ہوگا, ظہور کرے گا, کیونکہ یہ اخلاص سے دے رہے ہیں آپ, خلوص سے دے رہے ہیں آپ, اور یہی خلوص اور اخلاص آپ کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہماری زندگی کے اندر, ہمارے بیت کی زندگی میں, بیوی کی زندگی میں, میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی کئی مثالیں ایسی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی ہر چیز جو ہے وہ کئی دفعہ جو ہے وہ دی. بعض ائمہ علیہ السلام, خاص طور پہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام, یعنی اپنی لائف میں کئی دفعہ اپنا پورا سامان جو ہے وہ سب دیا خدا کی راہ میں. وہ یہ بہرحال صفات ائمہ, ان کو بھی بہرحال ہمیں اپنی زندگی میں ظہور دینے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ معاشرے میں آپ کے سامنے دنیا کے حالات ایسے اکنامیکل, پاکستان میں فلڈ کی جو کنڈیشن ہے, اس کے بعد کے جو افیکٹس ہیں, اس میں بہرحال جتنا بہرحال ہو سکتا ہے کئی NGOs کام بھی کر رہی ہیں. ہمیں چاہیے کہ بہرحال ہم اپنا کردار ہر جگہ انسانیت کی بقا کے لیے جو ہے وہ ضرور ادا کریں. اور یہ تبھی ہوگا کہ جب ہماری زندگی میں خدا محور ہوگا. ہمیں پتا ہے کہ ہم نے خدا کے پاس واپس جانا ہے تو قیامت والے دن کچھ نہ کچھ دیا تو جائے گا, کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لیا بھی جائے گا. لیکن بات وہی ہے کہ خلوص اور اخلاص مہم ہے. واقعہ بہرحال آپ کے اذان عالی میں منتقل کرتا ہوں جب تک یہ ہلچل تھوڑی سی تھم جائے. ہمارے دیکھنے جو شک نہیں ہے کہ بہرحال ابھی کوئی آپ کو کھڑا ہوگا یا کوئی اندر آیا تو میری جگہ پڑی, نہیں. ان کا دیکھنا نیت اور ارادوں کو دیکھ لیتا ہے. جب انسان سوچتا بھی ہے وہ بھی ان کو پتا ہے کہ اچھا کر رہے ہیں. اور یہ تو بہرحال معصومین ہے, اولیاء خدا ایسے تھے. بودینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو قبول مقدسہ میں حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ وہاں درس میں ان کا شاگرد کہتا ہے کہ میں گھر سے باہر نکلا مدد درس پہ جانے سبا جانے کے لیے, تو بارش کا پانی تھا سڑک پہ. ایک گاڑی میری سے گزری اور پانی اڑاتی ہوئی چلی گئی. میرا لباس خراب ہو گیا. میں نے بولا بلا کہہ دیا, چلا گیا. میں نے لباس تبدیل کیا, میں وہاں گیا, کوئی موجود نہیں تھا, وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی کسی کتاب میں کچھ لکھ رہے. اسی حالت میں انہوں نے مجھے کہا اگر اس ڈرائیور نے غلطی کی تھی تو تم نے اسے ایسے الفاظ سے کیوں پکارا, جبکہ میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا. مومنین کی جماعت
اور یہ خدا دیکھ رہا ہوتا. امام تو پھر امام زندگی ہوتا. بات بھی نہیں کہ ہم اگر ان آیات کو وجود میں لیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی معاملہ کوئی اور ہے. یہ جو اتنی کھٹ پٹ لائف کے اندر بھاگ دوڑ ہے خامخواہ بھاگ رہی ہے. انسان اس بہاؤ کے ساتھ چلے جس سے پوری کائنات چل رہی ہے. میرے شور شرابے سے میرے اضطراب سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر میری فریکوینسی اس اذکار کے ساتھ ہو گئی کہ جو کائنات میں ہو رہا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین اور آسمان کیا کر رہا ہے؟ تسبیح کر رہا ہے. کیا میں اس تسبیح کو سنتا ہوں؟ کیا ابھی میں نے اس ذکر کو سنا؟ مجھے شور اتنا ہے میرے کانوں میں. ٹی وی چینل بند ہوتا ہے تو انسٹا فیس بک یوٹیوب. جب تک آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوتی میں تو سوتا بھی نہیں کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے اتنا اپنے آپ کو آکوپائی کر دیا. میں نہیں چھوڑ رہا میں چھوڑی میں اپنے آپ کو موقع نہیں دے رہا کہ مجھے یہ اذکار الہی کی آواز آئے. یہ میرے کانوں میں کب سنوں؟ مرنے کے بعد. مرنے کے بعد تو کیا فائدہ کچھ سننے کا؟ کمال تو زندگی میں ہے ان ساری چیزوں کو سننے کا. تو جب تک آپ اپنے آپ کو تنہائی خلوت نہیں دیں گے آپ ان ذکروں کو سن نہیں سکتے. تو یہ ہی تو اذکار ہے. اس گھر کے اندر فرشتوں کا نزول ہے. اس گھر کے اندر ذکر اور تسبیح اس طرح ہے کہ آج پوری دنیا اسی اذکار سے خود یا فاطمہ الزہرا ایک ایسا کائنات کے رازوں میں سے ایک راز ہے. جو اس راز تک پہنچ گیا وہ اپنے سارے بند دروازے کھول دے جائے. ایسا ہم نے علماء کی سیرت میں دیکھا اور بڑا ٹوٹا ٹوٹا جو ہم نے تجربہ کیا کہ جب سب بند ہو جاتا ہے سب بند کچھ آپشن نظر نہیں آتا وہاں یہ ذکر ایسا ہے کہ جو چابی کی طرح سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب روزگاران میں ایک عالم دین کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ حج کرنے گیا اور وہاں حج کرنے کے درمیان میں اچانک سے مجھے ایک شخص ملا. تھوڑی اس کی مونچھیں اور اس طرح کی اس کی حالت تھی تو مجھے کہنا کہ شیخ پہچانا مجھے؟ میں نے بڑا غور کیا. میں نے کہا نہیں. میں کہا نہیں پہچانا. میں تمہارے مدرسے کے برابر میں تھا وہاں رہتا تھا. پھر بڑا ہو کر مجھے یاد آیا کہ وہاں پہ وہ دوسرے فرقے کے تھے وہ برابر میں رہتے تھے. ہمارا مدرسہ تھا اس کے ساتھ. بڑی زبردستی مجھے اپنے ساتھ کہا کہ نہیں چلے مجھے آپ کی خدمت کرنی ہے اور ہمارا پذیرائی کرنی ہے. آپ یہاں میں کافی عرصے سے یہاں رہ رہا ہوں. خلاصہ مجھے زبردستی لے گیا اور شہر سے تھوڑا باہر کی طرف لے گیا اور پھر جب اندر گیا تو 2-4 لوگوں کو اور بلایا. کہا کہ یہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں بڑی بڑائی ہے کہ بس اب ان کو قربان کرو. اب جب انہوں نے مجھے اکیلا دے دیا میں نے پھنس گیا یہاں پہ. مجھے جو ہے وہ ماریں گے اور یہ کریں گے. بھائی تم میرے دوست تھے تم ساتھ تھے تم جانتے تھے ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. کیا نہیں 12 لاکھ یہ کرنا پڑے گا. انہوں نے اچھا مجھے کچھ ملاقات کی فرصت دیتے ہوئے بولا ہاں کہاں سے بولا تھا کہاں جائے گا. حیات میں چھت پہ اوپر پشت بام پہ کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز استخاصہ سیدہ سلام اللہ علیہ پڑھا اور 510 دفعہ سجدے کے اندر یا مولاتی یا فاطمہ تو وخیل کا کیا. اچانک سے جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے چھت سے دیکھا کہ پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں. خود جو تھے وہ یزد کے رہنے والے تھے اور جو ان کے گھر سے پہاڑیاں نظر آتی تھی وہ پہاڑیاں پریشان ہو گئے کہ یہ مکہ ہے یہ یزد کی پہاڑیاں کہاں سے آئی. اچانک سے گھومے تو کیا دیکھا اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور جا کر گھر والوں کو چھت والا دروازہ کھٹکھٹایا. گھر والے پریشان ہو گئے تو دیکھا تو والد جو ہے وہ چھت سے آ رہے. یعنی عزیزانی محترم کائنات کو سمیٹ دیتا ہے نام ایسا ہے.
ہم اس وادی میں نہیں ہیں. کائنات میں کیا چیزیں ہیں جو ان کے دسترس سے کھانے سے کچھ نہیں ہے. سب انہی چادر کے نیچے ہے. سب یہی چل رہا. بات یہ ہے کہ ہم اس ذکر کو لے کر آئے اپنے اذکار میں, اپنے آپ کو سپرد کرے ہوئے. ہم مفہومی طور پر ان کو ماننے والے ہیں, عملی طور پر نہیں ہیں. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ خود یہ خاتون میری زندگی میں پریکٹیکل کہاں ہے. پریکٹیکل کیا میرے گھر میں گفتگو میں, میرے گھر میں کھانے پینے میں, میرے گھر کے رہن سہن میں خاتون ہے؟ میں اپنے گھر کے فیصلے کرتا ہوں, ڈیسیجن کرتا ہوں, اپنے بچوں کی تربیت, بچوں کی شادی, اپنے لیے کوئی کام کرنا, دوسروں سے رابطہ, کیا یہ خاتون ہے میرے سامنے؟ کیا میں سوچتا ہوں کہ ان کا کردار کیسا تھا, میرا کردار کیسا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بس ایک مسجد میں بارگاہ میں باقی نہیں ہے. جب تک پریکٹیکل نہیں ہے تو اسے قیامت میں اس منہ سے ہم کہیں گے کہ بی بی ہماری شفاعت کرے. شفاعت تو تبھی ہوگی جب اطاعت ہوگی. اطاعت ہی نہیں ہے زندگی میں خدا کا خاصہ. تو آپ سوچیں کہ ہماری زندگی گلستان بن سکتی ہے جب یہ پھول جو ہے وہ ہمارے وجود میں ذکر کی طرح آ جائے. تو امام نے پوچھا کہ کیوں آخر اس خاتون نے ایسا کیا کر دیا؟ کہا مولا وہ خاتون چل رہی تھی, اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ زمین پر گری. تو اٹھتے وقت اس نے کہا اے بی بی فاطمہ, خدا کی رحمت ہو آپ پر, اور خدا کبھی بھی نہ بخشے آپ کے ظالموں کو جنہوں نے آپ کا حق کھایا. کہا یہ حکومت کے لوگوں نے سنا تو انہوں نے اس خاتون کو مارنا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ امام نے ایسا گریہ شروع کیا کہ ان کے پاس رومال تھا, جو ان کے محاسن تھے, وہ ان آنسوؤں سے جو ہے وہ گیلے ہو گئے. اور پھر کہا کہ چلو آؤ مسجد سہلا چلتے ہیں اور وہاں جا کر عبادت کرتے ہیں اور اس خاتون کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ یہ مل جائے. یا امام جعفر صاحب, ایک خاتون کے اوپر ظلم برداشت نہیں ہوا اور آپ گریہ کرنے لگ گئے. کس طرح وہ ایک بیٹی جو مدینہ میں اپنی ماں کی حالت کو دیکھ رہی ہے, کس طرح بی بی زینب نے صبر کیا. اللہ اکبر. ہاں عزاداران محترم, یہ مشکلات اور یہ پریشانیاں, یہ ضرورتیں, یہ تکلیفیں اپنے وجود کو قربان کر دیا. ناحیلت اور جسم یعنی کیا, یعنی جسم ٹوٹ گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کس طریقے سے ضرورتیں لگیں کہ جسم کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو گئے. وہ اس کو ظاہر ہے الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے کہ یہ رات کی تاریکیاں ہیں اور بی بی اتنا گریہ کرتی ہیں, اتنا روتی ہیں. بی بی کا رونا گریہ اپنے لیے نہیں ہے, اپنے بابا کے لیے ہے, مولا کے حق کے لیے ہے. مدینہ کے لوگ امام کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی فاطمہ سے کہیں کہ دل میں رویا کریں, رات کو رویا کریں, ہم آرام نہیں کر سکتے. آپ تصور کریں, عالم دین بیان کر رہے تھے کہ بیوی کہ جو حجابات میں ہو, کیا ان کا گریہ لوگوں کے کانوں میں آئے گا؟ نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ لوگ بیوی کا جب گریہ کرتی تھی تو مدینہ کی ہوائیں گریہ کرتی تھی, مدینہ کے در و دیوار گریہ کرتے تھے. تو یہ جب سب گریہ ہوتا ہے لوگوں سے آرام نہیں ہوتا تھا. لوگ کہتے کہ ہم آرام کیسے کریں, جب دن میں روئے اور رات میں روئے. بیوی کو جب کہا, بیوی کہتی ہے میں اپنے اس رونے کو روک نہیں سکتی جب تک میں اپنے بابا کے پاس نہ چلی جاؤں. ہاں حضرات محترم,
شہر سے باہر کی طرف ایک گھر بنا دیا میرے مولا نے. یہ روز اپنے بچوں کو لے کر جاتی تھی, وہاں سارا دن گریا کرتی تھی, پھر شام کو واپس آتی تھی. آزادہ محترم, کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ بی بی کی وصیتیں آگے بڑھی, چند وصیتیں اور آپ سے التماس دعا کہ بی بی نے کل وصیت کی تھی, علی کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ بس وصیت آگے بڑھی, علی مجھے رات کو غسل دینا, مجھے رات کو کفن دینا, مجھے رات کی تاریکی میں دفنانا. علی عزاداران محترم, رات کو کیوں بی بی چاہتی ہے کہ ان کو غسل دیا جائے؟ بی بی چاہتی ہے کہ علی ان زخموں کو نہ دیکھے جنہیں میں چھپاتی رہی ہوں. یہی ہوا. عزاداران محترم, رات کی تاریکی آئی, بچے گریا کر رہے ہیں. میرے مولا نے کہا بچوں آہستہ گریا کرنا, باہر لوگوں کو آواز نہ جائے کہ کیا ہو رہا ہے. نہ جانے بی بی زینب کس طرح صبر کر رہی ہے, میرے مولا حسن حسین کیسے صبر کر رہے ہیں. اب میرے مولا نے غسل دینا شروع کیا. رات کی تاریکی ہے, اس تاریکی کے اندر بھی وہ فاتح خیبر کہ جسے کوئی چیز ہلا نہیں پائی, اچانک سے ایک چیخ ماری ہے, دیوار پر سر رکھا, کہا مولا آپ تو بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ مت روئیے, یہ آپ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں فاطمہ نے نہ جانے اپنے زخموں کو کس طرح چھپایا ہے. یا امیر المومنین, یہ زخم اب یہاں ختم نہیں ہونے والے. ارے ایک آپ کی پوتی بھی ہے جو اپنی دادی کے ساتھ بڑی مماثلت رکھتی ہے, وہاں دروازہ جلا, یہاں دامن جل گیا. وہاں پر بھی تماچے لگے, جہاں پر بھی تماچے لگے. ارے یہی تو وجہ تھی جب بیوی کو بابا کا سر ملا تو بیوی نے یہی کہا ہوگا کہ بابا اگر یہ گوشوارے مجھ سے مانگ لیتے تو میں خود دے دیتی. میں کہوں گا یا میری چھوٹی شہزادی, یہ آپ کے گھر کی سنت ہے, یہ کوچہ بری ہاشم میں جو تماچا پڑا یہ آپ کی دادی کے گوشوارے بھی جدا ہوئے تھے. بس عزاداران محترم, وہاں بھی رات کی تاریکی میں جنازہ ہے, یہاں بھی شام کے زندان میں اسی چلتے ہوئے کرتے میں میرے مولا نے دفنایا ہے. Y'all say.